الحمدللہ رب العالمین. حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق دے رہا ہے اور سمجھنے کی بھی توفیق دے رہا ہے. ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں، کچھ رینڈم کوشچن آنسر سیشن ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں سوالات و جوابات کی طرح ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. آج ہم انشاءاللہ کچھ اور مزید سوالات دیکھیں گے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سنتے آئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو زمین کے اندر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے جسم صحیح سلامت ہیں اور بے شک وہ قیامت تک رہیں گے. کیا اور بھی کوئی لوگ ہیں کہ جن کے جسم سلامت ہیں؟ تو بے شک ہے، اور بھی لوگ ہیں. اور کتنے لوگ ہیں اور کون کون ہیں؟ تو مطلب کن کے مرنے کے بعد میں زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے، یعنی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے. تو سب سے ٹاپ پہ ہے، ایک نمبر پہ ہیں انبیاء کرام. ان کے جسموں کو بھی زمین کے اندر حرام کر دیا گیا ہے، وہ صحیح سلامت ہیں، انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. اور شہداء کرام ہیں، شہداء اعظام جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں. ہم سنتے آئے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی تقریباً 14 صحابی شہید ہوئے ہیں. جنگ احد میں بھی بہت سارے صحابی جو ہے شہید ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور مرنے کے بعد مٹی نہیں کھاتی ہے. اور عالم دین ان کے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. اور اولیاء کرام کے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے اور مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم بھی صحیح سلامت رہتے ہیں. حفاظ اکرام یعنی جو حافظ ہیں، جو قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھی ان کے جسموں کو زمین اور مٹی میں گلنے سڑنے سے بچا لیتا ہے، محفوظ رہتے ہیں. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے. کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جن کے دل و دماغ میں بیٹھا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم جن کے دل و دماغ میں بیٹھا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کے دل و دماغ میں بیٹھی رہتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو ان کے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے. اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو کبھی، یا بچنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہو، تو ان کے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. اور اگر ہم بچنے کی کوشش کریں گے، ہم تو بشر ہیں اور نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہمیں گناہوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے، لذتیں دلاتا ہے. اور تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اور بلا اجرت اذان دینے والے مؤذنین. اور یہ دیکھیے کتنی بڑی پوسٹ پہ یہ پہنچ گئے. ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اذان دیتے ہیں، معاذ اللہ بہت سارے لوگ تو الگ نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی عالم دین کو، کوئی دیندار آدمی کو آپ دنیاوی لحاظ سے الگ نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ بہت سارے بیچارے کم تھوڑے سے پیسوں میں اور تھوڑے سے اس میں یہ اقتدار پسند رہتے ہیں، بہت گزارا کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ انہیں عزت دیں. علماء کرام جو ہمارے ہیں ان کو آپ عزت دیں. اور جو دیندار آدمی ہے جو دنیا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ برائی میں نہ پڑوں، مال حاصل کروں، اچھے انداز سے مال حاصل کروں، اور اگر وہ کر بھی رہا ہے، اگر اس میں کچھ کمی بیشی بھی دیکھیں آپ، تو ان کی کوشش کریں کہ ان کی مدد بھی کی جائے.
تو مؤذن کا کتنا بڑا مقام ہے جو اذان دینے والے رہتے ہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرمائے. جو کیٹیگری ہم نے دیکھی ہے 8 کیٹیگری میں، ہاں اس میں سے جو بھی یعنی کسی ایک کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے. یقیناً بہت ساری کیٹیگری ہیں جن میں امپاسبل ہے، لوگ نہیں آ سکتے، کیونکہ انبیاء کرام کی کیٹیگری میں کوئی بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، شہداء کرام یہ بھی مطلب ایک سلسلہ تقریباً بند ہی ہو چکا ہے. آدمی جو اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کریں گے وہ لوگ جو ہے کمپلیٹ ہیں. اور باقی تو بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہماری غرض بھی رہتی ہے. ہاں تو ہمیں ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو باقی کے ہیں. ہاں تو ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے، ہمارے جسموں کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنے فضل سے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.